بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آگے فرمایا کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، کیسے تم اللہ کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، کنتم امواتا، تم بے جان تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ یعنی انسان کے جو آغاز ہے، جو پہلی پیدائش اس کی ہے، وہ ان مادوں سے جو بے جان ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ یعنی انسان اس سے پہلے موجود نہیں تھا، عدم سے وجود میں آتا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا ثم یمیتکم، پھر وہ تمہیں مارتا ہے، دوبارہ موت دیتا ہے۔ ثم یحییکم، پھر اس کے بعد دوبارہ تمہیں زندہ کرتا ہے۔ ثم الیہ ترجعون، اور پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العالمین یہ بات ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ انسان کی زندگی اور موت اللہ رب العالمین کے اختیار میں، اور اسی کے زندہ کرنے سے، انسان زندگی بخشنے سے انسان زندہ ہوتا ہے، اور اسی کی موت دینے سے انسان مر جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جس کے پاس پلٹ کر بھی جانا ہے، جمع ہونا ہے، تو اس اعتبار سے پھر اس کے سے روگردانی کرنا، یا اس کی ربوبیت سے انکار کر دینا، یا اس کی اطاعت نہ کرنا، ایک نہ انسان کو زیب دیتا ہے، اور نہ یہ اس کے لیے کسی بھی طرح مفید ہے، بلکہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ آگے فرمایا هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، یہ احسانات ہیں اللہ تعالیٰ کے جو اس رکوع میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آغاز اسی سے کیا تھا، عبادت بندگی کی دعوت دے کے کیا کہا تھا؟ جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اسی نے آسمان کی چھت بنائی، زمین کا فرش بنایا، آسمان سے پانی برسایا، طرح طرح کے رزق تمہارے لیے فراہم کیے، یہ سب باتیں کی تھی۔ تو اب آگے آخر میں، اسی رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، وہی اللہ کی ذات، اسی کا یہ معاملہ ہے کہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی۔ یعنی زمین میں اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں، یہ انسان کے گویا کہیے کہ ضروریات کی تکمیل کے لیے، یا انسان کے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور ان کے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو کہا هو الذی خلق لکم، تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ تو زمین میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست انسان کے استعمال میں نہیں آتی، لیکن کسی نہ کسی طور پر وہ انسان کو فائدہ پہنچا رہی ہوتی ہیں۔ پھر آگے فرمایا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور 7 آسمان استوار کیے۔ 7 آسمانوں کی حقیقت کیا ہے، اس کا تعین آج بھی مشکل ہے، یعنی اس دور میں بھی مشکل تھا، آج بھی، کہ انسان کا علم ابھی اس درجے میں نہیں پہنچا کہ وہ ان کا صحیح تعین کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے بتایا کہ 7 آسمان اس نے استوار کیے۔ انسان ہر زمانے میں آسمان یا ماورائے زمین جو چیزیں ہیں ان کے لیے اپنے مشاہدات یا قیاسات کی بنیاد پر مختلف تصورات قائم کرتا ہے۔ بہرحال اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ 7 آسمان اس نے بنائے۔ ان الفاظ کا مفہوم متعین کرنا یہ آج کے علم کی بات بھی پوری طرح سے انسان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اللہ نے اسے 7 محکم طبقوں میں تقسیم کر دیا، یا یہ کہ زمین جس کائنات کے جس حصے میں واقع ہے وہ 7 طبقوں پر مشتمل ہے۔ تو فرمایا کہ 7 آسمان استوار کیے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اس کائنات کا نظام چلانے کے لیے جس علم کی ضرورت ہے، یعنی انسان کے علم کی حقیقت تو یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا ادراک نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا، وہاں تک اس کی نظر نہیں پہنچتی، اس کا علم نہیں پہنچتا۔ اور اللہ تعالیٰ کا علم ایسا ہے کہ وہ ان تمام پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ چلا رہا ہے، اور کتنی بڑی کائنات ہے کہ انسان آج اس کا تصور کرتا ہے تو پھر وہ بھی اس کی عقل سے باہر ہو جاتا ہے، بل اندازے وہ قائم کرتا ہے۔